میں نے اسی دن جس دن انہوں نے آج سے 1 سال پہلے یہ سائفر لایا تھا اس وقت میں نے کہا تھا رنگ بازی ہو رہی ساری. آج سال ہو گیا, کدھر گیا وہ سب کچھ؟ غائب. میں نے ریلیونس نہیں دیکھی اور میں چلا گیا جلسے کے اندر اس کا سیاسی استعمال کرنے کے لیے, اور میں نے وہاں جا کر بتا دیا کہ پوری دنیا سازش کر رہی ہے آپ کے خان صاحب کے خلاف, کیونکہ مسلم امہ کا میرے سے بڑا لیڈر کوئی ہے ہی نہیں اور امریکہ کو میرے سے خطرہ ہے. وہ اس کو ڈیزالو کر دیں سائفر کو جواز بنا کر. اس لیے یہ پوری کنسپریسی تھیوری بنائی گئی تھی, اور میں 2 سال سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کنسپریسی ہے, یہ اس میں سچ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زرین اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ فوائد اور پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں, صرف ایٹرنل بیزتی رہ جاتی ہے, مطلب نہ ختم ہونے والی بیزتی رہ جاتی ہے. یہ جو چہرے آپ نے دیکھے یہ ہماری صحافت کا چہرہ ہے. انفارچونیٹلی ان سو کالڈ سیلف اکلیمڈ صحافت کا چہرہ ہے. یہ ہے ان کی کریڈیبلٹی. ان سب کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, چھوٹی سی اپڈیٹ ان سب کو دینا چاہتا ہوں کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. سائفر جو لوگ کہہ رہے تھے ان میں سے کہ نہیں ایگزسٹ کرتا, کوئی چیز ہی نہیں ہے ان میں سے, جو لونڈے لپاڑے صاحب ہیں ایک, وہ کہہ رہے تھے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر اسپوائلر الرٹ, وہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. سملرلی اس میں ایک سو کالڈ ارسطو بنے پھرتے ہیں, لگتا ہے کہ ان کو پورا فلسفہ آتا ہے, باقی ہم تو بیوقوف بیٹھے ہیں یہاں پہ. ان کو بھی بتاتا چلوں کہ بالکل سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر ایک مشکرے ہیں بیچارے, ان کو سیاست کرنے کا شوق ہے, لیکن کیونکہ ان کی جو کامیڈی ہے وہ چلتی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا میں سیاست کوشش کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا سیاست میں آ کے اتنی فنی باتیں کی کہ سیاست میں ہی ان کی کامیڈی شروع ہو گئی. تو ان سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سائفر بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. اٹ از اے ریالٹی, the sooner you realize it the better. لیکن اب ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ زیرو کریڈیبلٹی ان سب کی. ان میں سے کوئی اتنا جگر نہیں رکھتا کہ آ کے معافی مانگے اور کہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے بغض عمران میں اتنا ہماری آنکھیں بند ہو گئی تھیں کہ ہم نے پورے قوم کو مس لیڈ کیا, سب کو گمراہ کیا. لیکن گمراہ ہم نہیں ہوئے, گمراہ یہ لوگ خود تھے اور ابھی بھی گمراہ ہیں. یہ آپ کی صحافت ہے, یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو ہے جرنلزم, سو کالڈ جرنلزم ہے. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ یہ سائفر کی کہانی سامنے آئی اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ایک آنٹی ہیں وہ بھی کہہ رہی تھی کہ سائفر تو ہے کچھ ہے ہی نہیں ایسی چیز. ان آنٹی کو بھی بتاتا چلوں کہ بالکل سائفر جیسی ایک چیز ہے. وزیر اعظم صاحب ہمارے جو لوگوں کا سلوٹ مارتے پھرتے ہیں, ان کو بھی میں بتا دوں کہ سر آپ ہی نے شاید کہا تھا, انٹرنیٹ ایسی چیز ہے جو بھولتی نہیں ہے, تو آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر سائفر ایگزسٹ کرتا ہے تو میں عمران خان کے ساتھ اس کی مدد کروں گا, اس کا ساتھ دوں گا, اس کو جوائن کر لوں گا. شریف نے کہا تھا کہ اگر غیر ملکی مداخلت کے ثبوت ملے تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ دیں گے. واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے, تو میں عمران خان کے ساتھ. سو ناؤ اٹ از دا رائٹ ٹائم فار یو ایز ویل کہ آپ ان کو جا کے جوائن کر لیں. خیر, لیکن جن لوگوں نے, یہ ساروں نے فالس اور فیک انفارمیشن پھیلائی, جتنے سو کالڈ ٹاؤٹ صحافی ہیں, کیا ان کے خلاف پیکا لگے گا؟ ان سب نے فالس اور فیک انفارمیشن پھیلائی لوگوں میں, کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ یہ سب پے رول پہ ہیں. ان سب کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو آ کے کیا بولنا ہے, اور یہ وہی بول دیتے ہیں, وہی دہرا دیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. ان کو اسکرپٹ پکڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا پڑھ دے, اور یہ سب پڑھ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے. اٹ سیمز لائک دیر از اے لیک آف کانشنس. ضمیر جو ہے وہ یا تو بالکل مر گیا ہے, یا ظاہر سی بات ہے سروائیول ہے, اپنے پیٹ بھرنے ہوتے ہیں, تو سروائیول کی جنگ ہے. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ان بیچاروں کے لیے کہ ان کے پاس شاید اور کوئی ہنر ہے نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ, لیکن یہ لوگ خود گمراہ ہوئے ہیں. خیر, دیٹ بینگ سیڈ, ایک چیز کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگ نہیں چلاتے. وہاں پہ جو ہے وہ بیرونی مداخلت ہوتی ہے, انٹرفیرنس ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں جو غربت ہے, جو ہمارے ملک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے ملک میں جبر ہو رہا ہے, ٹرنز آؤٹ وہ یہی لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ نہ مینڈیٹ سے آئے ہیں. کلیئر ہو گیا سائفر کے بعد سے, تو نہ ان لوگوں کا عام لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے. یہ صرف اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں. دے ہیو ناٹ کم تھرو دا پیپل فار دا پیپل. یہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں ہمارے پہ, ان کو ہمارے پہ تعینات کیا گیا ہمارے سر پہ کہ بیٹا جاؤ اپنے مفاد پورے کرو, اپنی جیبیں بھرو, ہم تمہارے لیے کھڑے ہیں, اور اپنی عوام کی زندگی حرام کرو. سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, میرے خیال سے چند پیسے مہنگی ہو گئی ہے. گیس کا تو حال آپ سب کو پتہ ہے, گیس تو آتی نہیں ہے. پیٹرول کا اب سننے میں آ رہا ہے شاید واپس سے پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. 5 روپے سستا کیا ہے, اب پروبیبلی 25-30 روپے بڑھا دیں گے. بٹ اس سب میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب سائفر کیونکہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف کیس تھا, اس کا کیا ہوگا؟
کیا وہ ججمنٹ اب اوور رول ہوگی؟ اس میں بھی بہت ساری چیزیں سوال اٹھتے ہیں. اس میں وہ جج صاحب تھے, ان سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ پہلے تو عمران خان صاحب نے کلیئر آ کے بولا تھا کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے تو ان کو چپ کرا دیا گیا تھا. سر مجھے یہ بتائیں آپ, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے؟ مجھے ایک سائفر آتا ہے ایمبیسڈر سے کہ جناب یہ اس سے دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے ڈونلڈ دیکھیں سوری I didn't want to interfere, but no, the matter may come before us. Try to understand, you are a senior person. We don't make comments which may prejudice your case or the other party's case. So let's focus on the case in hand. We are here to hear this case. سر میں آپ سے پھر سے, میں آپ سب سے عمر میں بھی بڑا ہوں, دیکھیں میری ایک بات سنیں. میرے آج طرح کے آدمی کو پالیٹکس کی کبھی کوئی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے سب کچھ دیا. میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں, ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ فائد ہیں. بھائی وہ اپنے لوگوں کے لیے بول رہا تھا, وہ اپنے لوگوں کے لیے کلیریفائی کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے, لیکن ان جج صاحب نے عمران خان کو اس وقت چپ کرا دیا تھا. اب یہ جج صاحب جو ہے اپنے سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی آ کے معافی مانگیں گے, کبھی نہیں مانگیں گے, سب کو امیونٹی ہے, عوام کے لیے تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا. بٹ سہیل آفریدی ناؤ the ball is in his court. He now has time to make a comeback. سہیل آفریدی صاحب کی میں نے بہت تعریف کی تھی شروع میں, لیکن انہوں نے مجھے ڈسپوائنٹ کیا. میرا تجزیہ ان پہ جو تھا وہ غلط تھا. شروع میں انہوں نے کافی کام کیا, لیکن اس کے بعد وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. لگتا تھا شاید ان کے خلاف کوئی فائلیں نکل آئی ہیں تو ان کو خاموش کرا دیا گیا ہے. لیکن اب سہیل آفریدی صاحب کے لیے پرفیکٹ ٹائمنگ ہے. ان کے لیے جو ہے وہ فٹ بال میں کہا جاتا ہے کہ بال بالکل ان کے پیر پہ آ کے پکڑا دی گئی کہ اب تمہیں صرف بال کو لات مارنی اور گول ہو جائے گا. تو اب سہیل آفریدی صاحب کے پاس پرفیکٹ ٹائم ہے کہ بہت ایک ہارڈ کور اپوزیشن کر سکتے ہیں وہ اس کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف, اس کرنٹ ریجیم کے خلاف. ہی ہیز دا پرفیکٹ اپرچونیٹی. ان کے پاس کچھ لوگ بھی ہیں جو ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو سہیل آفریدی, اوور ٹو یو ناؤ. یو کین میک آل دا چینج, یو کین میک آل دا ڈفرینس. آپ کو اسی ٹائم کے لیے لایا گیا تھا, لیکن کیا سہیل آفریدی کریں گے؟ کیا سہیل آفریدی اسی طرح خاموش بیٹھیں گے جس طرح انہوں نے جو ایک عمران بچاؤ فورس بنائی تھی اس پہ خاموشی ہو گئی تھی؟ تو کیا اب بھی وہ خاموش رہیں گے؟ اگر وہ اب بھی خاموش رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے خلاف کچھ بہت سارے ایسے ایویڈنس ہیں جو شاید وہ چاہتے نہیں لوگوں کے سامنے آئے. یہ کوئی خبر نہیں ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس پہ. تو ان کا کم بیک کا ٹائم ابھی بھی ہو سکتا ہے. موونگ آن, بشرا بی بی کے حوالے سے ایک بہت افسردہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ دوسری آنکھ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی دوسری آنکھ میں بھی مسئلہ شروع ہو گیا. پہلی آنکھ میں تو ان کے مسئلہ تھا, بٹ اب دوسری آنکھ میں بھی پرابلم ہو گیا, لیفٹ یا رائٹ پتہ نہیں کون سی میں, بٹ اب دونوں آنکھوں میں ان کے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. جو ٹائمنگ ہے اس چیز کی کہ عمران خان صاحب کی بھی آنکھ میں ایک پرابلم ڈیولپ ہوا, پھر ان کے وائف کی آنکھ میں بھی پرابلم ڈیولپ ہوا پہلے, اب ان کی دوسری آنکھ میں ان کی وائف کی پرابلم ڈیولپ ہو رہا ہے. سو از دس سم تھنگ دیٹ از پرفیکٹلی کیلکولیٹڈ کہ ان دونوں ہسبینڈ وائف کو جو ہے ان کی بینائی چھینی جا رہی ہے ان سے؟ کیا یہ کوئی ان کے کھانے میں ایسی چیز ڈال رہے ہیں جس سے ان کو ریئیکٹ ہو رہا ہے کوئی چیز؟ تو بلڈ ٹیسٹ کروائیں, کلیئر ہو جائے گی, چیز سامنے آ جائے گی اگر بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو. لیکن یہ سرکار بلڈ ٹیسٹ کبھی کروائے گی نہیں, کیونکہ اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ ان کے خون میں کیا ایسی چیز ہے, کیا ان کو کھانے میں فیڈ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پرابلمز ہو رہے ہیں. پھر دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ڈاکٹرز سے ان کو اس لیے نہیں ملایا جا رہا کہ شاید ڈاکٹرز بلڈ ٹیسٹ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں اور وہ کوئی چیز سامنے لے آئیں, اور پھر ان ڈاکٹرز بیچاروں کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. لیکن ان سب چیزوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ میرے خیال سے کوئنسیڈنٹل نہیں ہے, بٹ دس از اے پرفیکٹلی آرکسٹریٹڈ پلان کہ ان کی بینائی چھینی جائے. اور لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں بینائی چھیننے کا, جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگس میں بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو پھر بھی, مطلب عمران خان اور ان کی اہلیہ کو, ان کی بینائی بھلے کم ہو پھر بھی ان کو سب کچھ دکھ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اس جن کی بینائی پوری ہونے کے باوجود ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا, ہم جو ہے وہ ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو بشرا بی بی کے حوالے سے یہ اپڈیٹ تھی. انمول پنکی ہم سب کی فیوریٹ جو ہیں, اب ان کا ٹرائل کہا جا رہا ہے کہ جیل میں سے ہوگا. وہ اسی لیے ہوگا کیونکہ وہ جب بھی باہر آتی ہیں وہ کسی نہ کسی انسان کا نام لے لیتی ہیں, سچائی بیان کر دیتی ہیں کہ وہ کس کو ڈرگ سپلائی کرتی ہیں یا ان کے پیچھے اتنے ٹائم سے کون رہا ہے. تو انمول پنکی صاحبہ نے جو ہے اس دفعہ کہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کو وہ شاید ڈرگ سپلائی کرتی تھی یا ان کا کوئی ان سے لینا دینا تھا. یہ خبریں بتا رہی ہیں, لوگ بتا رہے ہیں, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہوگا.
انمول پنکی نے یہ بھی بتایا جب ان کی ہیئرنگ تھی کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کی طرف سے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اب آپ نام لیں کچھ لوگوں کے، جیسے کہ عمران خان اور جیسے کہ اور بھی الگ لوگ ہیں. سارہ یوسف کا نام کہیں سے آ گیا، منیب بٹ کا نام کہیں سے آ گیا، سارہ خان کا نام کہیں سے آ گیا. تو وہ کہہ رہی ہیں مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے نام لینے کے لیے. تو یہ کلیئر ہے کون دباؤ ڈال رہے ہیں ان پہ. آبویس ہے ہر چیز، اٹ ڈزنٹ ریئلی ٹیک اے جینیس ٹو فگر دس آؤٹ کہ ان کو کہاں سے پریشر آ رہا ہے نام دلوانے کے لیے. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو میرا جو یہ انمول پنکی ہیں ان سے صرف ایک ایڈوائس ہے، اگر ان کو کوئی میرا ویلاگ دکھائے تو آپ پلیز ایک خاکہ بنائیں، ایک ڈرافٹ بنائیں، اور اس میں آپ یہ لکھیں کہ آپ سوسائڈل نہیں ہیں، کہ آپ کو اپنے آپ خودکشی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو اپنی زندگی اور جان سے محبت ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، بٹ ہم بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو ایسے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ جو سسپیکٹ ہے وہ بہت اوپنلی نام لے رہا ہوتا ہے اور بڑے ہائی پروفائل نام لے رہا ہوتا ہے. وہ بندہ ایک دن مرا ہوا ملتا ہے جیل سیل میں اور کہا جاتا ہے اس نے خودکشی کر لی. ہم نے بہت دیکھا ہی ہے. تو انمول پنکی کو چاہیے کہ یا تو بیان دے دیں یا کسی پیپر پہ صفحے پہ لکھ دیں کہ بھائی میں سوسائڈل نہیں ہوں، مجھے اپنی جان سے بہت پیار ہے اور میں اپنے آپ کو نہیں ماروں گی، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو، ریکارڈ پہ ہو کہ شی واز نیور سوسائڈل. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے. خیر آگے بڑھیں گے. آخری خبر وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے جو صومالی پائریٹس تھے، جو سمندری لٹیرے تھے، انہوں نے ایک شپ پہ ٹیک اوور کیا تھا، ہائی جیک کی تھی ایک شپ جس پہ کچھ پاکستانی تھے. بہت بات چلی اس پہ، کوشش کی کہ ان کو ریکور کرایا جائے. لیکن اب لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پائریٹس تھے انہوں نے قریب $3 ملین کا تاوان مانگا ہے. انہوں نے کہا اس پہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، اس پہ کوئی وہ میڈیشن نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم $3 ملین سے $1 کم نہیں لیں گے. جو اس شپ پہ پاکستانی ہیں انہوں نے، اور جو اور دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو صرف ایک ٹائم بوائلڈ چاول کھلائے جاتے ہیں، اور پانی ختم ہو گیا ہے تو وہ کنٹامنیٹ مطلب ملاوٹ والا پانی پی رہے ہیں، جس سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. سرکار ہماری کیوں خاموش بیٹھی ہے اس پہ؟ کہ پرائیورٹیز الگ ہیں. باقی جو ہمارے دوسرے ہیں، کوئی جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی زندگیاں گزر گئی ہیں، اس میں سے یونیورسٹی روڈ نہیں بن رہا. دوسرے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ان سب کی پرائیورٹیز پتہ نہیں کہاں ہیں. بٹ اپنے لوگوں کے لیے لوگ کبھی کام نہیں کرتے، کیونکہ اپنے لوگوں کے تھرو آئے نہیں ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عوام نے چوز کیا ہی نہیں ہے، عوام نے آپ کو اپنی مرضی سے عوام لائے نہیں ہے، تو آپ عوام کے لیے کیوں کام کریں گے؟ آپ کو تو بٹھایا گیا لا کے. یہ ساری خبریں تھیں. بٹ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو اگلا ویلاگ ہوگا اس میں پرابیبلی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو امید ہے کہ وہ اچھا ایک ویلاگ بنے اور تھوڑا ڈفرینٹ ہو ایز کمپیئر ٹو جو میں بناتا ہوں. آخر میں یہی دعا رہتی ہے اپنے ملک کے حالات بہتر ہوں اور ہم اچھے دن دیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.